عیسائیت ہو یا اسلام، ان کی جب شروعات ہوئی تب سے لے کر انت تک اسلام مانتا ہے کہ انتم جو نبی ہوئے وہ محمد صاحب ہوئے۔ عیسائیت مانتا ہے کہ ہمارے جو انتم نبی ہوئے وہ ہوئے عیسیٰ مسیح۔ اب دونوں کی سسٹم میں ایک سمانتا ہے کہ دونوں کی جڑیں ایک ہی ہیں، ارتھات دونوں کے دونوں محمد اور عیسیٰ مسیح سے پورو کے جتنے بھی ان کے نبی ہوئے، جتنے بھی سندیش واہک ہوئے، جتنے بھی میسنجر آف گاڈ ہوئے، وہ سب کے سب ان دونوں کے لیے مانیہ ہیں، پوجنیہ ہیں اور سب کے سب ایک ہیں۔ ان کی جتنی بھی پورو کی پستکیں ہیں ان سب میں یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح بھی آئے گا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں محمد بھی آئے گا۔ عیسیٰ مسیح والے مانتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ جھوٹا نبی ہے، اس کے وشے میں ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو دکھایا تھا۔ محمد والے یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو تھا وہ آیا ضرور تھا لیکن وہ ایشور پتر نہیں تھا۔ اس پرکار سے ان دونوں میں کانفلکٹ پیدا ہوا، اتوا اس سے پہلے یہ دونوں سمان ہی تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے اندر ویاپت ایسے پرشن جن کا یہ اتر بالکل بھی نہیں دے پائیں گے۔ پہلا ہم جو پرشن ہے وہ کرتے ہیں عیسائیت اور اسلام دونوں سے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ کیول اور کیول اسی مروستھلیہ ایریا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ یدی پرشن ہم سے ہے تو ہم نے تو اس کا اتر دے دیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آج تک بھارت ورش یا ایشیا میں بھی یا یوروپ میں بھی ایک بھی نبی پیدا کیوں نہیں ہوا، ایک بھی میسنجر کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یہ سارے کے سارے یروشلم اور اس کے آس پاس کے ایریا میں ہی کیوں پیدا ہوئے؟ بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے۔ نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں۔ تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی، بلڈنگ سے بھی بڑی، اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید ٹیلی گرافک میسیج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے، اٹس اے ٹیلی گرافک میسیج، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا۔ انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا۔ جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں،
سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے, کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے, وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا, وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں, سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52, اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں, پہلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے, وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو, یا یو کے میں, یا سعودی عربیہ میں, یا یو ایس اے میں, یا کینیڈا میں, ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں, ہندوؤں کی کتاب میں ہیں, پارسیوں کی کتاب میں ہیں, یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.